اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کی بنا پر مقام کو بلند کیا ہے، اور نسبت کی بنا پر مقام بلند ہو جایا کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ جس کی نسبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی مثال دیکھی گئی ہے کہ ایک کارخانے کے اندر دو اینٹیں بنی، بنانے والا ایک، خریدنے والا بھی ایک، قیمت دینے والا بھی ایک، لیکن اس میں سے ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگی اور ایک اینٹ مسجد میں لگی۔ جو اینٹیں مسجد میں لگی وہاں ہم اپنا سر کو ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور جو اینٹیں بیت الخلاء میں لگی وہاں ہم ننگے پاؤں بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ تو فرق کیا ہوا؟ اینٹیں دونوں ایک، بنانے والا بھی ایک، مستری بھی ایک ہی وقت میں لگایا گیا۔ فرق کیا ہوا؟ تو ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بھائی نسبت نے اس میں فرق پیدا کر دیا۔ ایک کی نسبت مسجد سے ہو گئی جہاں ہم سجدے کرتے ہیں، اور دوسری کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی جہاں ہم جانا بھی، ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نسبت کے بدلنے کی وجہ سے اور نسبت کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابرین کی نسبت میں رہیں، اپنے بڑوں سے مل کر کے رہیں، اپنے مشائخ حضرات سے مل کر کے رہیں، اور اپنا مقام کو اللہ کے نزدیک بڑھائیں، اپنی نسبت کو بنائیں۔ دیکھیے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ حالانکہ دنیا کے اندر جتنے اونٹ ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کسی اونٹ کو یا اونٹنی کو جنت میں داخل کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اس اونٹنی کی خصوصیت یہی تھی کہ اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت ملی۔ مشہور واقعہ ہے اصحاب کہف کا، کہ جب لوگ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے تو اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ نسبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ روز محشر کے دن جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور جنتی جب جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل دے کر کے کیا ہے، جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ کہ جب نسبت کی بنا پر ایک اونٹنی ایک اونٹنی جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نسبت کے بنا پر ایک کتا جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نسبت کی بنا پر، کہ دیکھیے نسبت کتنی بڑی چیز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ممبر بنا اور آپ ممبر پر بیٹھنے لگے تو کھجور کا درخت بچوں کی طرح سسکیاں لے کر کے رونے لگا۔ اللہ نے اس درخت کو بھی کیا ہے، جنت کے اندر داخل فرمانے کا وعدہ فرما دیا۔ دیکھا کہ آپ نے کہ جب نسبت ایک دوسرے سے بڑھی اور نسبت جب ملی تو اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم اپنی نسبت کو مضبوط کریں گے، اپنے علماء اور مشائخ سے محبت کریں گے، ان کی نسبت ہمیں ملے گی تو کیا اللہ ہمیں نہیں چمکائیں گے؟ کیا اللہ ہمیں بلند نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ شرط صرف اتنی ہی ہے کہ ہم اپنی نسبت کو مضبوط کریں، اپنے علماء، اپنے مشائخ کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، ان کے ساتھ ہم
بہترین سلوک کا معاملہ کریں اور اپنی نسبت کو مضبوط کریں۔ امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اینٹ کو چمکا دیا، درخت کو چمکا دیا، اونٹنی کو جنت میں داخلے کا وعدہ فرما دیا، یہاں تک کہ کتے کو بھی جنت میں داخلے کا وعدہ فرما دیا، تو انشاءاللہ پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جب ہم اپنی نسبت کو مضبوط بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت میں ضرور داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی اپنی نسبت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔